پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں، دوسرے گھنٹی جب مسلسل بجتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر طرف سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر طرف سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کا صحیح ادراک تو بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آخر میں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جاڑوں کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس رکنے لگتا، چہرہ انور متغیر ہو کر کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض اوقات اتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانے پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے، البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بہرکیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو نزول وحی کی یہ صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی
خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں مکہ مکرمہ کے مقام عجیات پر۔ پہلے دو واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سنداً کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا مشکوک ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے۔ یہ شرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف ایک بار یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، البتہ ایک مرتبہ خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وحی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ جبرائیل امین کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔